تو زمانے جہالت میں بھی قربانی ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ رسم و رواج کے ساتھ۔ زمانے جہالت میں جب قربانی ہوا کرتی تھی تو کس طریقے سے وہ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، تو اسی لیے آتا ہے کہ جب قربانی کرے تو وہ دعا پڑھے اور اللہ کا نام بلند کرے۔ دوسرے مطلب بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ جب قربانی کی جائے تو قربانی کرتے ہوئے جانور کی وہ دعا پڑھے۔ دعا کون سی پڑھنی ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے قربانی کا جانور قبلے کی طرف اس کو رخ کر کے لٹا دے، پھر یہ دعا پڑھیں۔ اگر قربانی خود سے نہیں کر پا رہے تو کھڑے ہو جائے، قربانی کے جانور کے سامنے یا تو خود سے ذبح کرے، نہیں تو خود سے نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دعا پڑھے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا من المشرکین اللہم منک لکا۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور پر تیز چھری ذبح کریں، اور ذبح کے بعد پھر ایک دعا اور پڑھنی ہے، چھوٹی سی یہ دعا پڑھے اللہم تقبلوا منی وکما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھتے ہیں قربانی کے جانور پر۔ تو احکام تو کئی سارے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے کوشش کرے انہی احکام کے ساتھ دعا پڑھی جائے۔ ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتی ہیں کہ سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن یعنی کہ 10ویں ذی الحج کے 11ویں اور 12ویں ذی الحج اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ قربانی کا دن ہے۔ وہ قربانی جانور یوم حشر اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا۔ وہ قربانی کا جانور جسے ہم ذبح کر رہے ہیں وہ میدان محشر میں کھروں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا۔ جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون گرنے سے پہلے زمین پر قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات امت کے سلسلے میں زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، ایک ایسی رہنمائی فرمائی کہ آپ نے قربانی کے وقت اپنی پیاری بیٹی جو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ فاطمہ میری اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی قربانی کے ساتھ پاس میں کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اس کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سیدہ نے پوچھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صرف اہل بیت کے لیے ارشاد ہے، یہ ساری امت کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے اہل بیت کے لیے بھی ہے اور تمام امت کے مسلمانوں کے لیے بھی حکم یہی ہے۔ اللہ کے نبی ہر سال 2 جانور کی ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ امت کا خیال کب سے رکھا گیا ہے؟ کیسے رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد حضرت علی کریم اللہ وجہ سید المرسلین امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے، دوسرا اللہ کے نبی کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے علی میرے بعد میری طرف سے قربانی کرنا۔ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے تو کسی صاحب ایمان والے بھائی کی طرف سے، اپنے وفات شدہ لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ان کے نام سے کرنا چاہے تو کر سکتا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔